बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म साहब अभी थोड़ी देर पहले कौम से खिताब करते हुए ये नुस्खा समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये साइंस, ये नया फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर नहीं होता, जब चने की दाल महंगी होती है तो वज़ीर आज़म जो है वो करप्ट नहीं होता, जब चने की दाल महंगी होती है और बिजली महंगी होती है तो वज़ीर आज़म की मजबूरी होती है। तो वज़ीर आज़म साहब की मजबूरियाँ आपने सुनी। वो बेसिकली तो बताने आए थे एक रिलीफ पैकेज, और वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा रिलीफ पैकेज किसी ने नहीं दिया जितना बड़ा रिलीफ पैकेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। मतलब कि मंगड़ देते ला रहे हैं सादा अल्फाज में। वज़ीर आज़म का काम ये नहीं होता, लेकिन आपको मुबारक हो, आपने चूज़ ही इस तरह का वज़ीर आज़म किया था जो खुद मांगता था और अब आपको मांगने पर मजबूर कर रहा है। ये सब्सिडी क्या है? मतलब कि जी को एहसास प्रोग्राम लोगों को ये वो, तो बहरहाल वो क्या उसको कहते हैं कि जो कुछ वज़ीर आज़म को आता था वही उन्होंने आगे सिखाना था, वही वो सिखा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जो आपको बात बताऊं वो ये थी कि होना तो ये चाहिए था कि रिलीफ पैकेज जब दे रहे हैं तो फिर कोई ढंग की बात होती, कोई खुशखबरी होती, बता गए प्लान कि नहीं पेट्रोल तो बढ़ेगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी। फिर वो कंपैरिजन कर करके बता रहे थे कि यार के ये कंपैरिजन देखें कि बात ये है कि अमेरिका कितना अमीर मुल्क है, उसमें इतने साल बाद इतनी महंगाई हुई है, जर्मनी इतने साल बाद महंगाई हुई, और 100 साल में पहली दफ़ा कोई इतनी बड़ी वबा आई थी कोरोना, जिसकी वजह से जनाब के हम जो है वो हमारी जो माशियात वो जो कहते हैं वो इकॉनमी वो मुद्दी पड़ गई है। तो वो कह रहे थे कि जी हमें बुरे हालात मिले। झूठ बोला वज़ीर आज़म साहब ने। पाकिस्तान के जो जब हुकूमत गई थी या हुकूमत ये मिली थी इनको, तो पाकिस्तान की जो महंगाई थी वो सिंगल डिजिट में थी। इस वक्त 13% के करीब बताई जाती है, और ये पाकिस्तान का महकमा शुमारियात बता रहा है। और महकमा शुमारियात ने पिछले हफ्ते बताया कि ये जो अक्टूबर का महीना गुजरा है ये रिकॉर्ड महंगाई का महीना था। तो वज़ीर आज़म साहब बता रहे थे कि जनाब के देखें कि अगर पेट्रोल महंगा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में है, अगर वो महंगा नहीं करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, इस तरह की वो बातें बता रहे थे। डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं होता। मैं टेक्निकल साइड पर नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कंपैरिजन कर करके बता रहे थे ये सारे ममालिक का, लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या है, कितनी है। बांग्लादेश का उन्होंने कहा कि जी के बांग्लादेश में जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान के मुकाबले में जो है वो महंगा है। अच्छा जी, कितना है जी? बांग्लादेश में है 178 रुपये 19 पैसे पर लीटर। इंडिया में कितना है जी? 248 रुपये 36 पैसे पर लीटर। पाकिस्तान में कितना है? 137 रुपये 80 पैसे लगा लें। अच्छा, ताड़ियाँ मारो, वेरी गुड, आपने बड़ा कारनामा कर दिया है। और भाई ना वो, अच्छा आप सिंपल एक बात लें कि इसकी मिसाल इस तरह भी समझी जा सकती है कि मलक रियाज साहब को, मियाँ मोहम्मद मनशा साहब को 1 लीटर पेट्रोल जो है वो उनको पता भी नहीं होगा कितना, क्योंकि पैसा बड़ा है, कुव्वत ख़रीद बहुत है। समझ आई? और मेरे जैसे आदमी को पेट्रोल की कीमत रात को सांप बन के डसती है। राती बंदे दी अख खुल जाती सुत्या पे, इन्ना महंगा पेट्रोल मैं करांगा की, ये हाल है। तो ये वो जो मिसालें दे रहे हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश हमसे बाद में बना, उसकी पर जो फीकस आमदनी है, यानी कि जो वहाँ पर जो मिनिमम आमदनी है जो एक बंदा कमाता है वो सालाना कमाता है $5,300 सालाना। इंडिया में कमाता है बंदा 6,390 सालाना डॉलर, अमरीकी डॉलर, और पाकिस्तान में 4,770 फ़र्क है। तो मतलब ये कि जड़ी होती है ना, जो कंपैरिजन जो है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने कोई ईमानदारी का कोई मुज़ाहरा नहीं किया, बल्कि नमक पाशी की आपके ज़ख्मों के ऊपर, और पाकिस्तान के मीडिया को वक्री तड़ी लगा के गए हैं कि यार के आप लोग जो कैमरे, बेसिकली वो कहते हैं कि अमेरिका के भी किसी गरीब आदमी के पास आप कैमरा लेके चले जाएंगे और उससे पूछेंगे कि की भाव करी है, तो वो जनाब इतनी इतनी निकालेगा जो बाइडन को, मर गए, बेड़ा गर्क हो गया। नहीं सर, ये बात नहीं है। वहाँ पर जो है वो मामलात कुछ और हैं। वहाँ की कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है लोगों की। हमने जो आपने 22 साल लोगों को ख्वाब दिखाए थे और जो कहा था कि चोर होते हैं इसलिए मुल्क तरक्की नहीं करता, जब ऊपर चोर बैठता है तो नीचे तक चोरी होती है, जब ऊपर ईमानदारी आदमी बैठता है
تو پھر نیچے کرپشن نہیں ہوتی. یہ فارمولے انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں اور یہ سارے فارمولے الٹ ہو چکے ہیں. کرپشن پاکستان میں پہلے سے بڑھ چکی ہے. وہ جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے وہ بتاتے ہیں اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جانے کبھی کدھر کہ جناب کہ یہ چل کیا رہا ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ 22 سال ہم یہ سنتے رہے عمران خان صاحب سے کہ تبدیلی لے کے آنی ہے ہم نے نئی چیزیں ری شیپ کرنا ہے پاکستان کو, نیا پاکستان بنانا ہے. تو نیا پاکستان کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک پیداواری ملک بن جائے, پاکستان ایک پروڈیوسنگ نیشن بن جائے. اس کی ایک مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک گھر ہے, اس میں 6 جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یا مرد بیٹھے ہوئے ہیں, کام کوئی نہیں کرتے. اور ابا جی جڑے نا وہ گلی میں جاتے ہیں, وہ مانگ پن کے نا وہ خیرات کٹھی کر کے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج پیسے بہت آ گئے نے تو اے لو اے تو روٹی اے تو موٹر سائیکل ہی لے تو اے کر لے تو وہ کر لے. یہ اس طرح بانٹ دیتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے آج جس طرح کہا ہے نا کہ جی وہ یہ 4 کروڑ خاندان جو ہیں ان کو سبسڈی, آٹا گھی دال چاول اس پر 30% سبسڈی ملے گی, قرضے ملیں گے, اسکالرشپ ملے گی. یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ ایک خاندان ہے جس میں 6 مرد جوان بیٹھے ہوئے ہیں, کر دے کچھ نہیں. تو یہی پاکستان کا حال ہے. پاکستان, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات بڑی تلخ ہے آپ سے کہتے ہوئے کہ پاکستان کو مولڈ کرنا تھا, پاکستان کو تبدیل کرنا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ کام کریں, پروڈیوسنگ نیشن بنے, پاکستان میں ہنر آئے, کارخانے کھلے, کوئی کام ہو, مطلب کوئی ٹیکنالوجی میں آگے جائیں. اب تو ٹیکنالوجی کا وہ دور ہے کہ فیکٹریاں نہیں لگتی, اب ٹیبل پر بیٹھ کے کام ہوتے ہیں. یہ فیس بک دیکھ لیں آپ, واٹس ایپ والوں کو دیکھ لیں, یہ فونز جو بن رہے ہیں اس میں جو ٹیکنالوجی کا, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. انڈیا سلیکان ویلی, اس کے وہ جو ہے 1-2 شہر ہیں, گوا شوا اس طرح کر کے, میں ایگزیکٹ ان کے نام نہیں جانتا اس وقت سکپ ہو گیا ذہن میں, وہ بڑے مشہور ہیں جن کو سلیکان ویلی کہتے ہیں کہ امریکہ تک وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی پروگرامنگ یہ چیزیں کر کے دیتے ہیں اور سستی کر کے دیتے ہیں اور بڑی ان کی اکانومی یوں کر کے گرو کر رہی ہے. تو پاکستان کی اکانومی گرو کرنی تھی عمران خان صاحب نے اور وتیرے چینج کرنے تھے, پاکستان کے جو کہہ لیں عادتیں تبدیل کرنی تھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک محنتی قوم بنے, یا اس کو آپ نے بیسیکلی گائیڈ کرنا ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ سیکٹر میں ہم کام کریں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی میں کام کریں, ایجوکیشن میں کام کریں, ہیلتھ سیکٹر میں کام کریں. سنگاپور دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے اور وہ دنیا کے جتنے امیر ممالک ہیں ان کا وہ کلینک ہے, ہاسپٹل ہے. جتنی سرجری کرانی ہوتی ہے امریکہ برطانیہ میں مہنگی ہے, وہاں پر وہ سرجری سستی ہے اس کے مقابلے میں. انہوں نے اپنی اکانومی یوں کر کے اٹھا لی ہے صرف اور صرف سرجری کر کے, یعنی میڈیکل کی لائن میں. تو پاکستان کو بھی کوئی لیڈر چاہیے تھا جو بیٹھ کے سوچے کہ یار اس قوم کا میں نے قبلہ کس طرح ٹھیک کرنا ہے, کون سی اس کو گائیڈ لائن دینی ہے, کون سے اس کو میں نے منصوبے بتانے ہیں کہ یار ان پر عمل کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو خان صاحب کو تو ایک ہی کام آتا تھا کہ وہ شوکت خانم کے لیے مانگتے تھے, اب پاکستان کے لیے مانگتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو ٹوٹل جو تقریر ہے وہ بنیادی طور پر آج جو انہوں نے ریلیف پیکج بھی دیا ہے, میں پہلے وہ آپ کو ریلیف پیکج بتا دوں اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. 2 کروڑ یہ آپ کے نالج میں ہوگا, میں ابھی ٹائم ضائع ویسے کروں گا کہ جی کہ وہ 2 کروڑ خاندانوں کو وہ دیں گے جناب, سبسڈی دیں گے 120 ارب روپے کی, اور وہ گھی آٹا چینی لیں گے 47 ارب کی, وہ جو ہے وہ تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپ دیں گے کہ بچے جا کے پڑھیں, 40,000 خاندانوں کو بغیر سود کے قرضے دیں گے اور 5 لاکھ کی حد تک. اس طرح کر کے وہ انہوں نے پیکج کا اناؤنس کیا ہے. بنیادی طور پر یہ جو پیکج انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہ ان کا اگلے جو ہے نا اگلے الیکشن کا اعلان ہے, یوں سمجھے یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے. ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یار کہ الیکشن ہونے والے ہیں, جب ٹائم تھوڑا رہ جائے, ویسے بھی 2 سال رہ گئے عمران خان صاحب کے پیچھے, 2-3 سالوں میں نہیں کچھ کر سکے. 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, صرف ڈیٹا اکٹھا کیتا پاکستان دے شہریاں دا احساس پروگرام کے تحت. مطلب 3 سال دے صرف ڈیٹا اکٹھا کیتا ہے یار, یہ کام وہ ہے. برحال میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چلے چھوڑیں, مطلب کیا مطلب یہ ایک ہی کام ہے جو 3 سال میں ان سے ہو سکا ہے, حالانکہ یہ کام جو 6 مہینے میں بھی ہو سکتا تھا. ڈیٹا اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر وہ کام کیا ہے جو حکومتیں الیکشن جب سیک کر رہی ہوتی ہیں یا فورس سیک کر رہی ہوتی ہیں کہ یار حالات خراب نے الیکشن کرا دو, یا
کہ 2 سال رہ گئے ہیں الیکشن کی تیاری کریں. سال تو آخری ہوتا ہی الیکشن کا سال ہے, لیکن اب وہ اگر آپ پاکستان کے سیاسی حالات دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی اب, تو ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جس طرح پچھلی حکومت, ہم نے موٹر وے بنا دیا, ہم نے سی پیک شروع کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ وہ کر دیا. وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ میں نے اتنے لوگوں کو نوکریاں دے دیں, ہم نے جناب پاکستان کا ڈیفنس اتنا مضبوط کر دیا, ہم نے ایٹمی میزائل کر دیے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے. انہوں نے پاکستان کا دھماکہ کرتا جو ہے عمران خان صاحب, تو اس لیے پاکستان کا دھماکہ کرنے کے بعد اور لوگوں کا دھماکہ کرنے کے بعد ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ہوگا. کبھی کرونا پہ ڈالتے ہیں, کبھی پچھلے حکمرانوں کے اوپر ڈالتے ہیں, اور اپنے پلے کچھ نہیں. تو لہٰذا ایک ریلیف پیکج اناؤنس کر کے تو وہ جا کے تو لوگوں کو یہی کہیں گے ویکھیا بھائی نے جناب تانوں پیسے دیتے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اگلے الیکشن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہے, اور یہ جو سارا پیکج پوکج ہے, قوم کو اس پیکج کی ضرورت نہیں تھی, نہ اس قوم کو اس پیکج کی ضرورت ہے. قوم کو ترقی کی ضرورت ہے, ترقی کے راستے سجھانے کی ضرورت ہے, ترقی کے راستے دکھانے کی ضرورت ہے, کوئی کریٹو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یار کہ ہماری یوتھ فارغ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام شروع کیا جائے, کوئی راستہ ان کو دکھایا جائے. اور یہ لیڈروں کے کام ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں, تو لیپ ٹاپ دے دے رہے سر نہ کہ یار کہ کچھ کرو پڑھو کچھ کرو. تو میں کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, کیونکہ عمران خان صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن کچھ کرنے میں ہوتا ہے, کچھ نہ کرنے میں کمپیریزن نہیں ہوتا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لائن کے اس طرف کھڑے ہیں, باقی پارٹیاں دوڑ لا کے ننگیاں ہوئی ہیں. ایون آپ سندھ میں چلے جائیں, وہ جس کو نکمی حکومت پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور عدلیہ سمیت اس کو ٹارگٹ کیے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ان کے جو SIVD ہاسپٹل ہیں, جو انہوں نے دل کے اوپر جتنا کام کر دیا ہے, لیور کی ٹرانسپلانٹ کے اوپر کام کر دیا ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ والے ہاسپٹل. اور پیپلز پارٹی والے خیر ویسے نلے ہے نے, وہ اپنا اچھا کام بھی نہیں دکھا سکتے عثمان بزدار ہوں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. نامہ اعمال جو ہے وہ صفحہ چٹ پڑا ہوا ہے. تو وہ نامہ اعمال کو بھرنے کے لیے ان کے پاس کیا آسان حل تھا کہ میں ریلیف پیکج دے دوں, بس. ترقی کا کوئی منارہ, ترقی کا کوئی معیار, ترقی کا کوئی حوالہ, کوئی پروگرس کی کوئی چیز, ڈیولپمنٹ, کوئی بڑی سڑک بڑھاتی ہوئے, کوئی بڑا منصوبہ, کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی کچھ نہیں کیا بربادی کے علاوہ. تو صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی, وہ 6 اکتوبر سے زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں, اپوزیشن اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے, اور ہر کوئی ان کے خلاف محاصرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جا کے جیسے بھائن نے ویکھو نا ساری زندگی منگیا, تھانوں بھی ویکھو نا انہیں ٹھیک منگ کے چیزاں دیتیاں نے. اتنی سی بات ہے. اس پیکج کی مطلب ان کو مبارک جن کو ملنا ہے, پتہ نہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. تو یہ خود ہی کیا کرتے تھے, اور علامہ اقبال کو انہوں نے بہت پڑھا ہوا ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ 22 سالہ کشٹ کا جو انہوں نے کاٹا, اور جو قوم کے کان پکائے ہوئے تھے, وہ اس پیکج کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. باقی حکومت کا 0/0 ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.